بند رہیں گے۔ ملک کے مختلف شہروں میں 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری، وفاقی وزیر کی لاچاری یا ہوشیاری؟ نوید قمر کہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ پاکستان اور بھارت جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے، بھارتی وزیر اعظم مثبت سوچ رکھنے والے آدمی ہیں، ان سے ملاقاتیں مثبت رہی، وزیر اعظم گیلانی۔ دفتر خارجہ کا 15 اپریل کو 89 بھارتی قیدی رہا کرنے کا اعلان۔ نئی قانون سازی تک ہائر ایجوکیشن کمیشن کام جاری رکھے گا، اٹارنی جنرل کے جواب میں سپریم کورٹ کا حکم۔ دوسری جانب اسلام آباد میں HEC کی تحلیل کے خلاف احتجاجی مظاہرات۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ شدت پسندی اور دہشت گردی عالمی مسئلہ ہے، خاتمے کے لیے عالمی تعاون درکار ہے۔ کراچی میں نشانہ وار قتل کا سلسلہ جاری، محمود آباد میں خانہ شماری کرنے والے 3 سرکاری ملازمین نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ہلاک۔ سری لنکن وزارت کھیل اور کھلاڑیوں کے درمیان تنازع، IPL سے واپس آئیں ورنہ انگلینڈ کے دورے کے لیے منتخب نہیں کریں گے۔ وزارت کھیل، IPL سے معاہدہ 1 سال پہلے کیا تھا، واپس آنا ممکن نہیں، کھلاڑیوں کا موقف۔ اور آج اسٹریٹ چلڈرن کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں 12 لاکھ سے زائد بچے فٹ پاتھ پر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہ تھی ہیڈ لائنز، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسی کے ساتھ صدف عبدالجبار اور اخار الحسن آپ سے اجازت چاہیں گے۔ کچھ ہی دیر میں آپ دیکھ سکیں گے پروگرام آف دا ریکارڈ۔ Mouth-watering, rich, hot and spicy. Watch the most experienced chef prepare your very own tastes and flavors. Stay tuned to tantalize your desi taste buds, only on ARY. درگاہیں یا درس گاہیں، آثار قدیمہ یا جدید دنیا، تہذیب و تمدن یا قبائلی زندگی، جرائم کی داستانیں یا قانون کی بالادستی، کاروباری گورکھ دھندے یا کھیلوں کی کہانیاں، روح کی تازگی یا خوبصورتی کا انداز، ہر خبر کی دھڑکن ARY نیوز کے دل میں دھڑکتی ہے۔ خبروں کے علاوہ کئی گھر تباہ ہوئے، ہر گھر کی ایک انکہی داستان، وہ ہاتھ جس نے بنایا، وہ بچے جو بڑے نہ ہو سکے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن ہمارے لیے یہ بہت کچھ ہے، کیونکہ اس کا تعلق آپ سے ہے، ہم سے ہے۔ خبر کے ہر رخ سے ہر لمحہ باخبر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ مختلف ایشوز آج مختلف اوقات میں دن کے وقت سامنے آئے۔ ایک تو متحدہ قومی موومنٹ کا پنجاب میں آنا ایک ایشو ہے جو پچھلے ہفتے سے چل رہا ہے، جس پر بہت میڈیا کوریج ہوئی۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ بھی دیکھنا چاہ رہے تھے کہ میڈیا نے اتنی کوریج متحدہ قومی موومنٹ کو کیوں دی، جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے، جو کہ دوسری سیاسی جماعتوں کو نہیں دی جاتی۔ کل تھوڑا سا ہم نے اس پہ ٹچ کیا تھا، سوچ رہے تھے کہ آج بھی اس پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ NRO کا فیصلہ آیا اور اس پر عمل درآمد اب تک حکومت کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ آج بھی اس کی جو ریویو تھی اس کے اوپر حکومت اور عدلیہ کے درمیان ایسا لگتا ہے کہ ایک اور سٹینڈ آف ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کمال اصغر صاحب جو ہمارے وکیل تھے وہ ان کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ یاد ہوگا آپ کو ماضی میں بھی جب کمال اصغر صاحب نے کو مشیر بنایا گیا تھا چند روز کے لیے تاکہ لطیف کھوسا صاحب وکیل بن سکیں، اور اس کے بعد جو ہی کیس شروع ہوا تو کمال اصغر صاحب کو مشیر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ چند دن کے مشیر بنے تھے صرف اس لیے تاکہ ان کو عدالت میں پیش نہ ہونا پڑے۔
یہ ہمارا ایشو ہے کہ اب یہ معاملہ کورٹس میں کدھر جائے گا این آر او کا. تیسرا, آج وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ صاحب نے بڑا دلچسپ بیان دیا. انہوں نے کہا کراچی کی صورتحال دن بدن بہتر ہوتی جا رہی ہے. حالانکہ کراچی میں 436 لوگ صرف اس ایک سال میں ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو چکے ہیں. گزشتہ 25 دنوں میں 175 سے زائد افراد ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو چکے ہیں, جن میں 3 آج ہی ہوئے. کس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ یہ کراچی کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے؟ یہ ہمارے آج کے نکات ہیں. مہمانوں کو میں تعارف کرا دوں. شیخ روحیل اصغر صاحب MNA پاکستان مسلم لیگ نون کے, بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا. انصار عباسی صاحب ایڈیٹر انویسٹیگیشنز نیوز, آپ کا واحد صاحب بہت شکریہ. کرسی ہمارے پاس خالی ہے. وسیم اختر صاحب نے متحدہ قومی موومنٹ کے MNA ہیں, انہوں نے آنا تھا لیکن وہ نہیں, آج ابھی تک تو نہیں آئے. فون کا جواب بھی نہیں دے رہے. امید کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں وہ بھی آ جائیں گے. اور کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے شرجیل میمن صاحب, وزیر اطلاعات ہیں سندھ کے, اور ان سے بھی بات کریں گے مختلف ایشوز پر. آپ کو یاد ہوگا کہ دیدار حسین شاہ جو نیب کے چیئرمین بنے تھے, ان کے معاملے پر پروٹیسٹ کیا تھا. بڑے سخت بیانات آئے تھے جس پر کورٹ نے ایکشن لیا, ظاہر ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ لوگ NRO کو کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ بات پھر سندھ پر جانے کا امکان ہے کہ سندھ پر جائے گی کہ پیپلز پارٹی کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ ایسا ہوگا. لیکن شروع کرتے ہیں سر, اس سے پہلے کہ کسی اور ایشو پر جاؤں, کہ میں پہلے بھی یہ بات کرنا چاہ رہا تھا. انصار بھائی صاحب سے شروع کرتا ہوں. میڈیا کی بات کرتے ہیں. سر, یہ انپریسیڈنٹڈ کوریج نہیں تھی متحدہ قومی موومنٹ کو جو لاہور آنے پر دی گئی, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ اس میں 2 قسم کے ویوز ہو سکتے ہیں. کہ فرض کریں کہ اگر ایک جو جنرل ویو سمجھا جاتا ہے کہ اگر ایک ایکسٹرا ان کو کوریج دی گئی تو ڈیفینیٹلی ان کا MQM کا ایک انفلوئنس ہے کراچی کے میڈیا کے اوپر. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں, اور پرسنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ MQM کو انکریج کیا جانا چاہیے کہ وہ پورے پاکستان میں بالکل آئے, سیاست کرے. پنجاب میں ان کو سیاست کرنی چاہیے, ان کو خیبر پختونخوا میں کرنی چاہیے, ان کو بلوچستان میں کرنی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اس سے جو ان کے بارے میں ایک نیگیٹو امپریشن ہے, تو وہ امپریشن نہ صرف ویسے ختم ہوگا بلکہ اس قسم کے ایلیمنٹس جو کہ وائلنس کرتے رہے ہیں ان دا پاسٹ, یا ابھی بھی اگر کوئی کرتے ہیں ان MQM میں, تو میرا خیال ہے کہ یہ وائلنس کو ختم کرنے کے لیے یہ بہت زبردست بات ہے. اور میں اس چیز پہ انکریج کروں گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیا اوور آل میڈیا کو انکریج کرنا چاہیے MQM کو. کہ کتنا انکریج کرنا, اصل مسئلہ انکریج کرنے کا تو نہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دے شوڈنٹ بی پشڈ اگینسٹ دا وال. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ایکچولی جو MQM کا بڑا ایک ڈائلما, سیریس ڈائلما ہے کہ ان کے بارے میں 2 ویوز. ایک تو ان کے بالکل ڈائی ہارڈ سپورٹرز ہیں جو MQM کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ MQM سے بہتر پارٹی, بہتر لیڈرشپ, بہتر جماعت کوئی ہو نہیں سکتی. اور دوسرا ایک ایکسٹریم ویو ہے جو کہ MQM کو وائلنس اور ملیٹنسی سے جوڑتا ہے, جو کہ کراچی میں بھی ہے, اور یہاں پہ امپریشن بہت زیادہ کراچی سے باہر. اور یہ امپریشن کسی حد تک پازیٹیوٹی آئی ڈیورنگ دا لاسٹ 1.5 year اور سو, جب سے انہوں نے NRO کی مخالفت کی, اور ایک ایسے ایشوز کے اوپر انہوں نے بات کرنا شروع کی, پیٹرول پرائسز کے اوپر مختلف. سو ایک پازیٹیوٹی آئی ہے. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں ان کو آنا چاہیے نا, ان کی یہ اس پازیٹیوٹی کو بڑھانے میں ان کی مدد کرنی چاہیے, تاکہ جو نیگیٹیوٹی ہے اور ان ریئل سینس جو کراچی میں ہے وہ ختم ہونی چاہیے. کل میں نے بھی جو پروگرام کیا اس میں جب میں نے اوپننگ ریمارکس دیا, میں نے کہا جی کیوں اتنی لیدے ہو رہی ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے MQM کی. بہت سے لوگوں نے کہا جی آپ MQM کی حمایت کرتے, نہیں حمایت نہیں کر رہے تھے. میرا یہ ابھی بھی کنسرڈ اوپینین ہے کہ MQM اگر PMLN جا کے کراچی میں جلسے کرے, بالکل جلسے کرنے چاہیے. تمام سیاسی جماعتوں کو اس طرح جانا چاہیے. کیوں اتنے ذاتی بیانات آنے شروع ہو گئے کہ جی یہ جلسی تھی, ناکام ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, رینٹل تھا, فلانا تھا. اس کی ضرورت نہیں تھی. آ رہے ہیں اپنا جلسہ ایک روٹین, جس طرح ایک جمہوری عمل میں جس طرح آپ نے جلسے کرنے اس طرح انہوں نے جلسے کرنے. وہ ایک ون لوز سچویشن بن گئی تھی, کون جیتا کون ہارا بن گیا تھا یہ پنجاب میں. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ مجھ سے مطلب اس بارے میں پوچھ رہے ہیں یا میں تہاڈی پارٹی دا نقطہ نظر پوچھ رہا ہوں؟ اچھا نہیں, اس میں پارٹی کا نقطہ نظر اس وقت آتا ہے جب اس پارٹی کے قائد اگر کوئی ایسا بیان دیں یا وہ ایسی کوئی اپنی سوچ کا اظہار کریں. قائد نمبر 2 نے صرف اتنا کہا کہ بس انقلاب نعرے مارنے سے نہیں آتا ہے. یہ بات کسی حد تک بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں میں اب ساتھ کی ایک بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہر کسی کا یہ جمہوری حق ہے, اگر وہ سیاسی جماعت چھوٹی ہے یا بڑی ہے,
اس کا جمہوری حق ہے کہ وہ اپنی جو اس کے خیالات ہیں یا اس کا ایک پروگرام ہے یا اس کی سوچ ہے وہ پورے پاکستان میں اس کو لیکن اتنا مائکرو اینالائز کیا گیا ہے. اچھا نہیں, میں اس بارے میں بالکل اس قطع نظر اس کے میں یہ نہیں کہوں گا. مجھ سے بھی کس نے یہ سوال کیا تھا کہ جلسہ کیسا تھا. جلسہ ہوتا ہے, اس کو آپ جیسے مرضی کہہ لیں. کوئی ایسا میں نے آج تک شخص نہیں دیکھا, کوئی ایسا لیڈر نہیں دیکھا جو جلسہ کرنے کے بعد یہ کہے گا میرا جلسہ جناب بالکل فلاپ تھا یا میں پیسے دے کے لوگوں کو لے کے آیا تھا. مجھے تو اس کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا اندازہ آپ لگائیں گے جب آپ کا الیکشن آئے گا, آپ کے نعروں سے, آپ کی باتوں سے کتنے لوگ اس سے. لیکن میرا یہاں پہ ایک چھوٹا سا جو میری ایک ہے وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم ہمیشہ سے یہ دعویٰ کرتی ہے کہ کراچی ان کا شہر ہے. کراچی میں ان کو 1 لاکھ 1.5 لاکھ ووٹ پڑتا ہے اور کراچی کے لوگ ان کے لیے جان تک 1.5 لاکھ سے ہلکے میں ووٹ پڑتا ہے ان کو. چلیے آپ لاکھ کہہ لیجئے, 1.5 لاکھ کہہ لیجئے, لاکھ کہہ لیجئے, اس سے کم کہہ لیجئے. تو اس پہ وہ دعویٰ یہ ہے کہ یہ کراچی ہمارا شہر ہے, ہمیں کراچی کے پورا اختیار ہے ہمیں کراچی میں. تو اگر اس طرح کے دعوے کرنے کے بعد جو کراچی کی حالت ہے, جو میں نے اپنی زندگی میں کراچی کو دیکھا ہے, آج اگر میں کراچی کو دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کراچی نہیں ہے. اب تو آپ اس کراچی کی سڑک پہ آپ اس خوف سے نہیں پھر سکتے کہ کہیں آپ کی لاش کہیں نہ کہیں پڑی ہوگی. اب دیکھنے والی بات, میں اس پہ الزام بھی نہیں دیتا, میں تو الزام نہیں دیتا, لیکن سابقہ وزیر داخلہ جو ہیں وہ تو اب برملا سب کچھ کہتے ہیں, سب کے سامنے کہتے ہیں. ان کی انویسٹیگیشن رپورٹ بھی آ گئی ہے. اب سار کی اپنی ایک رپورٹ ہے سامنے جو انہوں نے چھاپ دی ہے کہ جتنے لوگ ہیں جو مر رہے ہیں, کوئی نہ کوئی تو اس کو کر رہا ہے. تو اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کراچی آپ کا شہر ہے, آپ پہلے اس پہ امن پیدا کر دیجئے. کیونکہ یہ اصل میں وسیم اختر صاحب اگر آتے تو ان کے ساتھ یہی بحث ہونی تھی آج کہ پنجاب آپ لے کر میسج کیا لے کر آ رہے ہیں, جب آپ نے اپنا سندھ میں میسج آپ کا کیا ہے. جلسہ تھا ان کا عباسی, جس دن جلسہ تھا ان کا اس سے 2-3 دن پہلے ذوالفقار مرزا نے یہ پیغام دیا تھا پنجاب والوں کو کہ بچے بچ کے رہو اور دیکھ لینا یہ کہیں یہ نہ ہو جائے. اب ہم بھی تو انسان ہیں, پالیٹکس میں تو یہ ہوتا ہی ہے نا. یہ میں نہیں کہتا. اس میں ایک بات جو ہے نا کہ آج سے 5 سال پہلے, 3 سال پہلے, 7 سال پہلے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایم کیو ایم لاہور میں آ کے جلسہ کر سکتے ہیں. سو یہ ایک فارورڈ موومنٹ ہے, ایک ڈیفینیٹ موومنٹ ہے. لیکن آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ جی کراچی کا مسئلہ جو ہے نا that is a cause of concern. میں اس پہ آؤں گا, بریک میں اس کے بعد لیٹر آن جب وزیر اعلیٰ صاحب کی ہم بات کریں گے. میں ذرا شرجیل میمن صاحب کو لے آؤں, وزیر اطلاعات ہے سندھ کے. ظاہر ہے شرجیل میمن صاحب اس سے ہٹ کے ظاہر ایم کیو ایم ہو گئی, وہ میڈیا کا سارا معاملہ ہو گیا. این آر او کے معاملے میں آپ کا نقطہ نظر جاننا چاہوں گا, کیونکہ این آر او کو لے کر, کورٹ کیسز کو لے کر, عدلیہ کو لے کر پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر بڑے واضح. سوچتے ہیں کہ شاید عدلیہ ان کو ٹارگٹ کر رہی ہے. کیا این آر او کے معاملے پر جس طریقے سے آپ اس کی ہینڈلنگ کر رہے ہیں, فیصلہ تو آ گیا کورٹ کا, کہاں جائے گا یہ معاملہ؟ عمل درآمد کرنا ہے فیصلوں پر ہم عدلیہ کے. شکریہ کاشف صاحب. این آر او کے فیصلے سے ہٹ کے اگر میں پہلے کچھ فیصلوں کی بات کروں, میرے خیال سے تو وہ بھی مناسب ہوگا کہ پیپلز پارٹی کا جو ایکسپیرینس رہا ہے اور خاص طور ہمارے سندھ کے لوگوں کا جو ایکسپیرینس رہا ہے وہ کوئی ماضی میں اچھا نہیں رہا. ہمارے لوگ ہم سے, جو ہمارے کانسٹیٹیونسی کے لوگ ہیں یا یہاں سندھ کی عوام ہے, وہ ہم سے یہ ضرور پوچھتی ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل, جوڈیشل مرڈر ہوا اور ان کو بغیر کسی ایویڈنس کے سزائے موت دی گئی. اسی کی جگہ پر میاں نواز شریف صاحب جو کہ ایک سزائے یافتہ شخص تھے, ان کو جب ملک سے باہر کسی ایگریمنٹ کے طور پہ چلے گئے تو اس وقت کوئی سو موٹو نوٹس نہیں نکلا یا کسی عدلیہ نے بیچ میں رکاوٹ نہیں ڈالی کہ ایک سزا یافتہ شخص کو, جس نے اسی عدالت نے سزا دی ہے, اس کو کس قانون کے تحت ملک سے باہر جانا پڑ رہا ہے. جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت ڈیزالو کی گئی تب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے عدالت میں اپیل ایک پٹیشن ڈالی کہ حکومت کو بحال کیا جائے, لیکن ان کو انصاف نہیں ملا. لیکن جب نواز شریف صاحب کی حکومت ڈیزالو ہوتی ہے تو ان کی حکومت اسی وہی عدلیہ بحال کر دیتی ہے. ہم نے تو کبھی بھی کورٹوں پہ حملے نہیں کی, ہم نے تو کبھی عدلیہ کی تذلیل نہیں کی. محترم آصف علی زرداری صاحب کو بغیر کسی جرم کے 12 سال جو ہے وہ قید میں تو رکھا جاتا ہے, اور ان کے وہ 12 سال اب کون لوٹائے گا جب کوئی ایک چیز بھی ثابت نہیں ہوئی. اس کے باوجود جسٹس دیدار حسن شاہ کا فیصلہ بھی آیا. اب یہ جب سب چیزوں کو, کڑیوں کو لوگ دیکھتے ہیں تو ایک شکوک و شبہات ضرور پیدا ہوتے ہیں. جہاں تک این آر او کی بات ہے, این آر او کیس میں بات واضح ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کو امیونٹی ہے.
اب اس امیونٹی اور یہ آئین نے دی ہے جس پہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ کی دی ہوئی ہے, اگر یہ پارلیمنٹ چاہتا ہے تو اس امیونٹی کو واپس کر لے. سر لیکن یہ سپریم کورٹ ہی فیصلہ کرے گی نا میمن صاحب کہ امیونٹی ہے یا نہیں. سپریم کورٹ نے تو اپنا فیصلہ دے دیا, ان سے بہتر آپ تو آئین نہیں سمجھیں گے. آئین تو افتخار چودھری اور اس کی ٹیم زیادہ بہتر سمجھتی ہے جو